واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سیرت پر بیانات چل رہے ہیں اور نبوت کے ابتدائی 3 سال کے احوال ہم بیان کر چکے ہیں۔ چوتھے سال کی ہم نے ابتدا کی تھی۔ پہلے 3 سال میں دعوت ایمان پہلے مرحلے میں رہی، یعنی خفیتاً آپ افراد کو چپکے سے دعوت ایمان دیتے رہے اور اس سے السابقون الاولون صحابہ کرام ایمان لاتے رہے۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو قرآن کریم کی 2 آیات نازل ہوئیں۔ ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ 2 آیتیں ہیں۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے، اور جو لوگ آپ کے تابع ہو جائیں مومن بن کر، ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو انکساری کے ساتھ جھکا دیجئے۔ اس آیت کے نتیجے میں آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، 2 دفعہ دعوت دی، جس کا احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ سورہ حجر کی 3 آیات ہیں اور 94 سے لے کر 96 تک۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر علی الاعلان لوگوں کو سنا دیجئے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے، وہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ اپنی دعوت حق کو علی الاعلان اب بیان فرمائیں۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ استہزاء اڑانے والے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود گھڑے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ ان کے شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے پھر علی الاعلان دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے یا صباحا آواز لگائی، جو بہت ہی کسی اہم خبر کو دینے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہیں، باقی لوگ پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اگر تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ما جربنا علیک کذبا قط، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو آج آپ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ آپ نے فرمایا انی انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں شدید عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب معبودان باطلہ کا انکار کر کے اکیلے اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ قوم اشتعال میں آ گئی، اور ان کا جو سب سے بڑا لعین تھا ابو لہب، اس نے
کہا کہ تبًّ لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، سارا دن تمہارے لیے بربادی رہے، کیا اسی مقصد کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کا یہ پروپیگنڈا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ حق کے خلاف باطل کا پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ تو یہ پروپیگنڈے سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے۔ آج بھی حق کے خلاف باطل پروپیگنڈے میں بہت پرجوش ہے، لیکن وہ جیسے ابو لہب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حق ہے اور ایک دن غالب آ کر رہے گا، ایسے ہی آج کے باطل کو بھی یہ معلوم نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق کی آواز کو دنیا سے مٹا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر کو غالب کر کے رہیں گے، اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لگے رہتے ہیں۔ خیر، جب ابو لہب نے یہ پروپیگنڈا کیا اور آپ کے لیے گویا ایک طرح سے بد دعا کی، تو اس کے جواب میں قرآن کریم کی سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ خود تو برباد ہو ہی چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی مال و دولت نے اور جو کچھ اس نے کمائی کی تھی اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ اس کے کسی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دہتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ام جمیل ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی، لکڑیاں چنتے ہوئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ جس طرح دنیا میں وہ اس طرح کر کے لکڑیاں چننے کے لیے جاتی تھی، اسی کیفیت کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ لگائی بجھائی کرنے والی عورت ام جمیل جب یہ آیات اس نے سنی کہ جس میں ہماری تباہی بربادی کی خبر اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اسے غصہ آیا، اور وہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل سامنے سے آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس عورت کے تیور آپ کے بارے میں اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، مجھے ایک فرشتے نے چھپا رکھا ہے اپنے پروں میں، اور یہ سامنے آ کر بھی مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ آئی اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ وہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ وہ مذمم ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، وہ مذمم ہے۔ مذمم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہو، تو وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے۔ وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا، اور جو وہ حکم دیتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور جو اس کا دین ہے ہم اس سے بیزار اور متنفر ہیں۔ یہ ام جمیل نے کہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، صرف اللہ عنی شتمہم، صرف اللہ عنی شتمہم یلعنون مذمما وانا محمد۔ دیکھو تو اللہ کی قدرت، کیسے مشرکین کی مذمت اور لعن طعن کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پھیر دیا ہے، مجھے اس سے بچا لیا ہے۔
وہ مذمم کو لعن طعن کرتے ہیں، مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں۔ مذمم سب سے زیادہ قابل مذمت اور محمد سب سے زیادہ قابل تعریف، تو وہ مذمم کہہ کر مذمت کرتے ہیں تو وہ تو کسی مذمم کی طرف جاتی ہے نا، میں تو مذمم ہوں نہیں، میں تو محمد ہوں سب سے زیادہ قابل تعریف، اس لیے ان کی مذمت میری طرف لوٹتی نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہ چوتھا سال چل رہا ہے اور اعلانیہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، عقیدہ توحید کی دعوت فضا میں گونج رہی ہے، ہر در تک پہنچ رہی ہے، ہر دل و دماغ کو دستک دے رہی ہے، کوچہ اور بازار میں لگ رہی ہے، اور یہ آواز حق دشت ہو یا بیابان، بازار ہو یا کوئی محلہ، ہر جگہ صدائے حق بلند ہو رہی ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پورے عرب میں ہلچل مچ گئی۔ یہ دعوت کیسی ہے؟ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لوگ جو آہستہ آہستہ اس دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، سرداران قریش کی نیندیں حرام تھیں، اور جو شرک کے علمبار بردار تھے ان کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ غلامان محمد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ اجالے کے سفیر بنے ہوئے تھے، ظلمتوں سے بغاوت کر رہے تھے، حق کا چراغ جلا رہے تھے، گویا وہ کہہ رہے ہیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اجالوں کے سفیر، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ظلم و ستم بھی بڑھتا چلا گیا، اور وہ طوفان آیا کہ شاید اس نے تمام حدیں پار کر دی، اور کبھی دنیا نے اتنا ظلم و ستم کبھی کسی پر نہیں کیا ہوگا جتنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کیا۔ وہ نبی جو سب کے دلوں کا پیارا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا، جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے، ہر مجلس میں صدارت جن کے سپرد ہوتی تھی، جن سے لوگ مشورے کے لیے آتے تھے، جن کے پاس اپنی قیمتی امانتیں رکھواتے تھے، اب وہ کانٹے کی طرح انہیں چبھنے لگا، اب لوگوں کی مخالفت کا مرکز بن گیا، اس پر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، کبھی جادوگر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کیا کیا کہا جا رہا ہے، اس کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو سنو مت، اس کی طرف کان مت لگاؤ، اس کو سننا چھوڑ دو، جب یہ تلاوت کر رہے ہوں تو غل مچا دیا کرو، شور مچا دیا کرو، شاید کہ تم ہی غالب رہو۔ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ این حالت نماز میں آپ بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، ابو جہل ان کا سردار بھی گروہ میں موجود ہے، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں قبیلے میں، فلاں محلے میں آج کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، اور اونٹ کا بوجھ، اونٹ کی اوجری، اونٹ کی آلائش پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو وہ لے کر آئے، اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے پشت پر رکھ دے۔ ایک سب سے بد نصیب، سب سے لعین، سب سے بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا، جاتا ہے، گھسیٹ کر کھینچ کر اس آلائش کو لاتا ہے، انتظار کرتا ہے، جب میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں آپ کی پشت پر وہ پورا بوجھ وہ ڈال دیتا ہے، آپ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا پاتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن کمزور ہیں اور ضعف کی حالت میں ہیں، مشرکین مکہ کا غلبہ ہے، ان کا اتنا بڑا طاقتور گروہ سامنے موجود ہے، ہمت نہیں کر پاتے کہ آپ کی مدد کر سکیں، ورنہ وہ بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے۔
کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا آپ کے ابا کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے کسی طریقے سے دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اس بوجھ کو اتارا تو آپ سجدے سے سر اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ آپ کو اتنی اذیت پہنچی کہ آپ نے اس گروہ کے سرداروں کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ گروہ جب بد دعائیں سن رہا تھا تو سہم گیا، پہلے جو مذاق اڑا رہا تھا، ٹھٹھے اڑا رہا تھا، جب آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے تو پھپتیاں کس رہا تھا۔ اب جب بد دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو سہم گیا، اسے بھی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رائگاں نہیں جائے گی، یہ اپنا اثر دکھا کر رہے گی۔ یہ ستم کے انداز تھے۔ آپ نے فرمایا تھا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھے جتنی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اور کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ آپ دیکھیے کانٹوں سے تواضع ہو رہی ہے، راستے میں کچرا پھینکا جا رہا ہے، گندگی ڈالی جا رہی ہے، پیٹھ پر گندا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر سے، سماج سے گندگی کو صاف کر رہے ہیں، ان کے غلط عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، استقامت سے لگے ہوئے ہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، اللہ کی محبت میں ہر تکلیف برداشت کرنا گوارا کر لیا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اکثر اوقات آپ نے دعائیں ہی دی، لیکن جب تکلیف حد سے بڑی تو بعض اوقات آپ کی زبان سے بد دعائیں بھی نکلی، اور یہ رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود عذاب دیتا ہے نہیں دیتا؟ دنیا میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں نافرمانوں کو مبتلا کرتا ہے، اور آخرت میں جہنم میں بھی ڈالے گا۔ جیسے کسی کے کیے کی سزا دینا اللہ رب العزت کے رحمانیت اور رحیمیت کے خلاف نہیں ہے، ایسے ہی کسی شاذ و نادر کسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بد دعائیں نکل جانا بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ حضرت بلال ہیں جن کے پاؤں میں رسی باندھ کر مکہ کے پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ حضرت بلال ہیں جن کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، جن کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا تکلیفیں دے کر ہٹتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، لیکن یہ تکلیفوں کے پہاڑ سہ رہے ہیں۔ نعرہ حق زبان سے بلند ہو رہا ہے، ہر حال میں احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور توحید کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون ہیں جن کو کبھی آگ کی سلاخوں سے داغا جا رہا ہے، جن کو کبھی آگ کے دہکتے شعلوں پر لٹایا جا رہا ہے، جن کے سینے پر پہلوان کھڑا ہے، اور کبھی ایسی رہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے کہ ان کی پشت سے نکلنے والی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھتے ہیں۔ یہ حضرت خباب بن ارت ہیں۔ یہ کون خباب بن ارت ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلط اللہ الایمان الی مشاشہ، فرمایا کہ خباب وہ ہیں کہ جن کے سر سے لے کر قدم تک پورا جسم ایمان سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے، اور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خلط الایمان من رأسہ من قرنہ الی قدمہ، ایمان ان کے رگ و ریشے میں بسا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔
اور فرمایا کہ لحمہ و دمہ، ان کے گوشت اور خون میں دوڑ رہا ہے۔ یہ وہ خباب بن ارت ہیں۔ جب حد سے زیادہ متجاوز ہو گئی تکلیفیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے ہمارے آقا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں، آپ کے رخ انور کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، تم سے پہلے ایسے اہل ایمان بھی گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی آدمی کو پکڑا جاتا، فیحفر له فی الارض، اور پھر زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، اس آدمی کو اس گڑھے میں ڈالا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آری لائی جاتی، فیوضع علی راسہ، اس کے سر پر رکھی جاتی، فیجعل نصفین، اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا، وہ گوشت سے گزر کر ہڈیوں تک وہ کنگھیاں پہنچ جاتی، لیکن ما یسد ذو ذلک عن دینہ، کسی ایمان والے کو یہ تکلیفیں اس کے ایمان سے نہیں پھیرتی تھیں، اسے حق سے نہیں پھیرتی تھیں۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر ولکنکم تستعجلون، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی تکمیل کر کے رہیں گے، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سارے واقعات، یہ آپ صلی اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، کس کو آدمی ذکر کرے۔ یہ حضرت عمار ہیں جن کو مار مار کر زخمی کیا جا رہا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر بھی مار سے باز نہیں آتے، اور یہ وہ ہیں جن کو کبھی پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں اور کبھی انگاروں پر تڑپایا جا رہا ہے۔ یہ یاسر ہیں، یہ یاسر کے بیٹے عمار ہیں، اور یہ جو میں نے خباب کے بارے میں روایت سنائی ہے، یہ حقیقت میں عمار کے بارے میں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ خباب کے بارے میں بھی فضائل ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو ابھی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ عمار سر سے لے کر قدم تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، یہ حضرت عمار کے بارے میں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، لیس للنار لیس ینبغی للنار ان تأکل منہ شیئا، آگ ان میں سے ان کے بدن کے کسی حصے کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی، آگ میں وہ نہیں ڈالے جائیں گے، ان کے کسی حصے کو بھی آگ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور ان پر، ان کے والد یاسر پر جو تکلیفیں آپ دیکھتے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے پہلے شہیدہ خاتون، جس نے یہ پیغام دیا کہ حق پر ڈٹنا کسے کہتے ہیں، حق پر استقامت کس چیز کا نام ہے۔ ابو جہل نے تاک کر برچھی ماری اور خاص نازک اندام میں ماری، جس سے وہ شہید ہو گئی اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون کہلائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ان تکلیفوں پر آپ نے حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کو کیا پیغام دیا؟ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، دیکھو صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور تم سے کل جنت میں ملاقات ہوگی، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اس میں کیا پیغام ہے، اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو بیان کیا جائے گا، اور چوتھے سال کے بقیہ حالات اور 5ویں سال کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ اس کے بعد پھر کیا کیا حالات پیش آئے۔ اسی میں ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور شاید 5ویں سال میں آئے گا یا 6 سال میں آئے گا۔ بہرحال یہ ترتیب سے ہم سال بہ سال کے حالات کا آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
سیرت سے جو اصل مقصود ہے کہ ہمیں ایمان اور عمل پر استقامت حاصل ہو جائے، دنیا کی کوئی تکلیف ہمیں دین سے برگشتہ نہ کرے، دنیا کی کوئی لالچ اور طمع ہمیں حق سے دور نہ کرے، یہ سبق اللہ کرے کہ ہم حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔